السلام علیکم، بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید، اور لیے چلتے ہیں آپ کو بچپن کے کچھ راستوں کی طرف اور کچھ خوابوں کی طرف اور کچھ انٹرٹینمنٹس کی طرف۔ اور ان انٹرٹینمنٹس میں جناب ایک ہوتی تھی کہ جب عید والے روز فلم لگا کرتی تھی پی ٹی وی پہ، اور ایک اور چینل ہوا کرتا تھا این ٹی ایم یا ایس ٹی این غالباً، تو اس کے اوپر جو ہے وہ فلم لگا کرتی تھی، اور وہ دن کے تقریباً 2:30 بجے یا 3 بجے لگتی تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ کوشش کر لیتے تھے کہ بھی ہم اپنے کام شام ختم کر لیں اور اچھا سا تیار ہو کے کھانے شانے کھا کے تو بیٹھ جاتے تھے اور مزے سے دیکھتے تھے۔ اور اس میں جو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھی لگتی تھی بچوں کو، وہ بابرہ شریف ہوتی تھیں۔ ایک تو ہائٹ وائز جو ہے یہ اس طرح ذرا ان کا بچپنا سا لگتا تھا، بچکانا سی ہائٹ وغیرہ، اور پھر اوپر سے ان کے کریکٹر بھی ایسے ملتے تھے۔ تو خیر شی واز اے ویری نائس لیڈی، اور بہت ہی اچھی ایکٹریس تھیں، اور ابھی بھی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے کافی کام کیا ہے۔ اور ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور ایسے کام کرنے والے لوگوں کو جنہوں نے اپنے ملک کو ٹائم دیا ہوا ہو، ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی ذاتیات میں گھس جاتے ہیں، اس نے کیا کیا، کہاں شادی کی، کتنے بچے ہو گئے، کیا ہو گیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں وہ جو لوگ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور انجوائے کریں۔ جی، تو یہ چہرہ بھی آپ نے پہچان لیا ہوگا، بلا شبہ آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے ان سے۔ زیبا بختیار، بہت پیاری خوبصورت سی اسمائل ہوتی تھی ان کی، اور خاص طور پہ ان کا وہ جو گانا تھا سمیع خان کے ساتھ کہ وہ ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، تو بہت ہی ہٹ ہوا تھا۔ اور ہم لوگ بچیاں وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ تر شادیوں کے موقع پہ اور اس طرح سے ہم اس پہ کچھ پرفارمنس وغیرہ بھی کرتی تھیں اور اس کو انجوائے کرتی تھیں اور آئیڈیلائز کرتی تھیں۔ اچھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ اس طرح کے کر کے نا، بھئی میں بھی اس طرح کر سکتی ہوں، مجھے بھی ایکٹنگ آتی ہے۔ اور سم ٹائم بچوں کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں، شاید ہم بھی یہ بڑے ہوں گے تو ایسے لگیں گے یا ہم ایسے لگیں گے۔ خیر میں نے جب ہوش سنبھالا، تھوڑی بڑی ہوئی، تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، یہ واقعی خوبصورت تھیں، اور مطلب ہر کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا۔ تو بہت ہی نفاست والی خاتون، اور بہت ہی پیاری، اور بہت اچھی انہوں نے بھی ایکٹنگ کی ہوئی ہے۔ اور ان کے جو فیملی میٹرز تھے وہ بھی سارے لوگوں نے بڑے ڈسکس کیے، ان کو بڑا ہٹ پوائنٹ پہ لے کے گئے کہ جی چلیں، وہ ڈسکشن کا ایک جو نا ان کو گوسپ کے لیے ایک چیز مل جاتی ہے۔ اور پھر اب جب سے تو چینل بنے ہیں تو تب سے تو ضروری ہر ایک کی لائف کے بخیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے شادی کر لی، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں کی ڈیورس ہوگی۔ تو یہ خیر سب لوگوں کی زندگیوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کی لائف میں تھوڑی اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لوگ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کا سوسائٹی کے ساتھ زیادہ ریلیشن ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ سوسائٹی کو، اپنے عوام کو انٹرٹین کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بعض اوقات اپنی فیملی کو یا اپنے گھر کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں اور الجھنیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو جہاں ہزاروں ان کے بلکہ لاکھوں کروڑوں ان لوگوں کے فالورز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو ڈھکے چھپے پہ دشمن ہوتے ہیں وہ بھی بے شمار ہوتے ہیں، ان گنت ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم لوگوں کی نسبت، عام لوگوں کی نسبت زیادہ مسائل جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو اس کی سوجت بجت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کسی کی لائف کو اٹھا کے تو اس کے اوپر نیگیٹو ریمارکس کرنا شروع کر دیں اور ان کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بلا شبہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے ایک سرمایہ ہیں، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے، ہمارے ٹی وی ڈراماز ہیں، ان میں انہوں نے جان ڈالی ہے ان لوگوں نے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت پکچر ہے ان کی، اور بالکل ہی لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی سی بچی سی ہیں، تو بہت ہی اچھی۔ ابھی تک خیر ان کو دیکھ کے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بھی کچھ نام ایسے ہیں جنہیں اگر ہم دیکھیں سوچیں تو ہمیں وہ ابھی بھی اچھے لگتے ہیں، اور بچپن سے لے کر ابھی تک اچھے لگتے ہیں۔ تو ان کی خیر فٹنس کا بھی کچھ راز ہوتا ہے کہ پراپر
ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہماری طرح ہم لوگوں کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہوتا، ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے، تو اس طرح سے پھر ہماری وہ فزیک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہ پاتی. لیکن ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خاطر یا اپنے کریئر کی خاطر یہ لوگ فٹ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام نہ کریں، اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں. زیبا بختیار کے بعد آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی ایک اور خوبصورت چہرہ، خوبصورت انداز، اور واہ ان کا اچھا سانس لینے کا جو سٹائل ہوتا تھا نا، جو بات کرنے کا. تو خیر یہ تھیں بھی بنگالی تھیں، اور اس حساب سے بھی اگر دیکھیں تو ان کا وہ بنتا تھا. ظاہر ایکسنٹ ہوتا ہے نا، ڈیفرنٹ کنٹریز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو ان کا بڑا ہی اچھا سٹائل ہوتا تھا. خاص طور پہ ندیم کے ساتھ تو خیر یہ ساری ایکٹریسز جو ہیں ان کے ساتھ ندیم نے کام کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی کافی کام کیا ہے، کافی ساری فلمیں تھیں، اور شاہد کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا. مطلب اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا، اور جو ان کے خوبصورت ڈانس اور رومانس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو بچپن میں کون سی ایکٹریس زیادہ پسند تھی؟ میں تو آج ان تین کو ہی ڈسکس کروں گی، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو بچپن میں کون سی ایکٹریس زیادہ پسند تھی، کس کی موویز دیکھنا پسند کرتے تھے، اور کس کی کون سی مووی آپ کو اچھی لگتی تھی. مجھے کافی ساری موویز پسند ہیں، اور اس طرح سے تو مجھے نام یاد نہیں ہے، لیکن جو جن موویز میں ہوتا تھا بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا کہ ان کی اسٹیپ مدر ہے، یا ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، یا وہ کہیں دور ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تو اس طرح کی موویز مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھیں. اور یہ مار دھاڑ والی اور یہ اس طرح کی ویلن والی اور اس طرح کی یہ مجھے نہیں تھی اچھی لگتی اتنی. خیر آپ کو کس قسم کی موویز اچھی لگتی تھی؟ کیا آپ کو ہارر موویز پسند تھی یا رومانٹک موویز پسند تھی؟ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی چوائس کا، اپنی پسند کا بھی اظہار کیجیے گا کہ آپ کو ان کے علاوہ کون کون کی ایکٹریسز پسند ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ان پہ بھی بات کر سکیں گے. تو یہ تو تھی ہماری خیر بچپن کی باتیں. ابھی بھی بچپن کا بیچ میں افیکٹ آ رہا ہے کہ باہر کوئی بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ مختلف آوازیں وغیرہ نکال رہے ہیں، اور میں اس کو جو ہے وہ ریموو نہیں کر رہی، کیونکہ یہ بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بچپن تو بیچ میں چھلکنا ہی چاہیے. اپنا رکھیے گا خیال، اپنے پیاروں کا بھی، اور ایسی بے شمار جو چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں ان کو سمیٹ کے رکھا کرے. کبھی کبھی بندہ انہی سے دل بہلا لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں ہمارے پاس. اللہ حافظ.